إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں اور آپ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے تابعداروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلاف کا فیصلہ کر دوں گا۔ پس کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جسے ہم اے نبی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اے عیسیٰ اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو فوت کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی میں آپ کو مارنے والا ہوں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھاتے وقت شروع دن میں 3 ساعت تک فوت کر دیا تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 ساعت تک فوت رکھا پھر زندہ کیا۔ وہب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک موت رہی پھر زندہ کر کے اٹھا لیا۔ مطر وراق فرماتے ہیں یعنی میں آپ کو دنیا میں پورا دینے والا ہوں۔ یہاں وفات موت مراد نہیں۔ اسی طرح ابن جریر فرماتے ہیں توفی سے یہاں مراد ان کا رفع ہے یعنی اٹھا لیا جانا، اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وفات سے مراد یہاں نیند ہے، جیسے اور جگہ قرآن حکیم میں ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو رات کو فوت کر دیتے ہیں یعنی سلا دیتے ہیں۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرتی انہیں ان کی نیند کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یعنی اللہ کا شکر اور تعریف ہے کہ جنہوں نے ہمیں مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور جگہ فرمان باری ہے وَبِكُفْرِهِمْ سے شہیدن تک پڑھو، جہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھ لینے کی بنا پر، اور اس باعث کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ قتل کیا اور نہ صلیب دی ہے، لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا۔ موتی کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جبکہ وہ قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے۔ اس کا تفصیلی بیان عن قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پس اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، کیونکہ نہ وہ جزیہ لیں گے نہ سوائے اسلام کی اور کوئی بات قبول کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو اے عیسیٰ اپنی طرف اٹھا کر کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے تابعداروں کو کافروں پر غالب رکھنے والا ہوں قیامت تک۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھا لیا تو ان کے بعد ان کے ساتھیوں کے کئی فریق ہو گئے۔ ایک فرقہ تو آپ کی بعثت پر ایمان رکھنے والا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی ایک بندی کے لڑکے ہیں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے غلو سے کام لیا اور بڑھ گئے اور آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اوروں نے آپ کو اللہ کہا، دوسروں نے 3 میں کا 1 آپ کو بتلایا۔
اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر ان کی تردید بھی کر دی ہے۔ 300 سال تک تو یہ اسی طرح رہے۔ پھر یونان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بڑا فیلسوف تھا، جس کا نام قسطنطین تھا، کہا جاتا ہے کہ صرف اس دین کو بگاڑنے کے لیے منافقانہ انداز حیلہ جوئی کے وہ اس دین میں داخل ہوا یا جہالت سے داخل ہوا۔ بہر صورت اس نے دین مسیح علیہ السلام کو بالکل بدل ڈالا اور بڑی تحریف اور تغیر کی، اور کمی زیادتی بھی اس دین میں کر ڈالی۔ بہت سے قانون ایجاد کیے اور امانت کبرا بھی اسی کی ایجاد ہے، جو دراصل کمینہ پن کی خیانت ہے۔ اسی نے اپنے زمانے میں سور کو حلال کیا، اسی کے حکم سے عیسائی مشرق کی طرف نمازیں پڑھنے لگے، اسی نے گرجوں اور کلیساؤں میں عبادت خانوں اور خانقاہوں میں تصویریں بنوائیں اور اپنے ایک گناہ کے باعث 10 روزے روزوں میں بڑھوا دیے۔ غرض اس کے زمانے سے دین مسیح مسیحی دین نہ رہا بلکہ دین قسطنطین ہو گیا۔ اس نے ظاہری رونق تو خوب دی، 12,000 سے زائد تو عبادت گاہیں بنوا دیں اور ایک شہر اپنے نام سے بسایا۔ ملکیہ گروہ نے اس کی تمام باتیں مان لیں، لیکن باوجود ان سب سیاہ کاریوں کے یہودی ان کے ہاتھ تلے رہے، اور دراصل نسبتاً حق سے زیادہ قریب ہی تھے۔ گو فی الواقع سارے کے سارے کفار تھے، اللہ کی ان پر پھٹکار ہو۔ اب جبکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، تو آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان اللہ کی ذات پر بھی تھا، اللہ کے فرشتوں پر بھی تھا، اللہ کی کتابوں پر بھی تھا، اور اللہ کے تمام رسولوں پر بھی تھا۔ پس حقیقت میں نبیوں کے سچے تابع فرمان یہی لوگ تھے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ نبی امی عربی خاتم الرسل سید اولاد آدم کے ماننے والے تھے، اور رسول اللہ کی تعلیم تمام حقانیت کو سچا ماننے کے لیے تھی۔ پس دراصل ہر نبی کے سچے تابع دار صحیح معنی میں امتی کہلانے کے مستحق یہی تھے، کیونکہ ان لوگوں نے جو اپنے تئیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے، دین عیسوی کو بالکل مسخ اور فسخ کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اور تمام اگلی شریعتوں کا ناسخ تھا، پھر محفوظ رہنے والا تھا، جس کا ایک شوشہ بھی قیامت تک بدلنے کا نہیں۔ اس لیے اس آیت کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اس امت کو غلبہ دیا، اور یہ مشرق سے لے کر مغرب تک چھا گئے، ملکوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، اور بڑے بڑے جابر اور کٹے کافروں کی گردنیں مروڑ دیں، دولتیں ان کے پیروں میں آ گئیں، فتح و غنیمت ان کی رکابیں چومنے لگیں، مدتوں کی پرانی سلطنتوں کے تختے انہوں نے الٹ دیے، کسریٰ کی عظیم الشان پرشان سلطنت ان کے بھڑکتے ہوئے آتش کدے ان کے ہاتھوں ویران اور سرد ہوئے، قیصر کا تاج و تخت ان اللہ والوں نے تاخت و تاراج کیا، اور انہیں مسیح پرستی کا خوب مزہ چکھایا، اور ان کے خزانوں کو اللہ واحد کی رضامندی میں اور اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں دل کھول کر خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے لکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے چڑھے ہوئے سورج کی اور 14ویں کے روشن چاند کی طرح سچے ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیے۔ مسیح علیہ السلام کے نام کو بدنام کرنے والے، مسیح کے نام سے شیطانوں کو پوجنے والے، ان پاک باز اللہ پرستوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر شام کے لہلہاتے ہوئے باغات اور آباد شہروں کو ان کے حوالے کر کے بے پناہ بھاگتے ہوئے روم یعنی ترکی میں جا بسے، پھر وہاں سے بھی یہ بے عزت کر کے نکالے گئے اور اپنے بادشاہ کے خاص شہر قسطنطینیہ میں پہنچے، لیکن پھر وہاں سے بھی ذلیل و خوار کر کے نکال دیے گئے، اور انشاءاللہ العزیز اسلام اور اہل اسلام قیامت تک ان کے اوپر ہی رہیں گے۔ سب سچوں کے سردار جن کی سچائی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے چکے ہیں، جو اٹل ہے، نہ کاٹے کٹے، نہ توڑے ٹوٹے، نہ ٹالے ٹلے، فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کا آخری گروہ قسطنطینیہ کو فتح کرے گا اور وہاں کے تمام خزانے اپنے قبضے میں کرے گا، اور رومیوں سے ان کی وہ گھمسان لڑائی ہوگی کہ اس کی نظیر سے دنیا خالی ہو۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ اس امت کے حامی و ناصر رہیں، اور روئے زمین کے کفار پر انہیں غالب رکھیں، اور انہیں سمجھ دیں کہ نہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت کریں۔ یہی اصل ہے اسلام کی، اور یہی گرہ عروج دنیاوی کا
میں نے اس سب کو ایک علیحدہ کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ آگے اللہ کے قول پر نظر ڈالیے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہود اور آپ کی شان میں بڑی چڑھی باتیں بنا کر بہکنے والے نصرانیوں کو قتل و قید کی، مال اور سلطنت کے تباہ ہو جانے کی سزا دی، اور آخرت کا عذاب وہیں دیکھ لینا جہاں نہ کوئی بچا سکے نہ مدد کر سکے، اور ان کے برخلاف ایمانداروں کو پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی فتح اور نصرت، عزت و حرمت عطا ہوگی، اور عقبہ یعنی آخرت میں انجام کار کے اعتبار سے بھی خاص رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی ابتدائے پیدائش کی اور ان کے امر کی جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آپ کی طرف بذریعے اپنی خاص وحی کے اتار دی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسے سورہ مریم میں فرمایا، عیسیٰ ابن مریم یہی ہیں، یہی سچی حقیقت ہے جس میں تم اے نصارہ شک و شبے میں پڑے ہو۔ اللہ کو تو لائق ہی نہیں کہ اللہ کی اولاد ہو، وہ اس سے بالکل پاک ہیں۔ وہ جو کرنا چاہے کہہ دیتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بھی اس کے بعد بیان ہو رہا ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ آپ کے رب کی طرف سے اے نبی حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پس جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم بہزاری التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقین صرف یہی سچا بیان ہے، اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسائیوں کو دعوت مباہلہ اور ان کا انکار۔ اللہ جل اسمہ وعلی قدرہ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہ تھا، اور میں نے انہیں پیدا کر دیا تو کیا چھمبا ہے؟ میں نے آدم علیہ السلام کو تو ان سے پہلے پیدا کیا تھا، حالانکہ ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ ماں بھی نہ تھی۔ مٹی سے پتلا بنایا اور کہہ دیا آدم ہو جا، اسی وقت ہو گئے۔ پھر مجھ پر صرف ماں سے پیدا کرنا کیا مشکل، جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا۔ پس اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلانے کے مستحق ہو سکتے، تو آدم علیہ السلام بطریق اولا اس کا استحقاق رکھتے ہیں، یعنی وہ زیادہ لائق ہوتے ہیں تمہارے اس فاسد عقیدے کی بنیاد پر، اور انہیں خود تم بھی نہیں مانتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجے سے بطور اولا ہٹانا چاہیے، کیونکہ ابنیت بیٹے ہونے کے دعوے کا بطلان اور فساد یہاں اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ یہاں ماں تو ہے، وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل قدرتوں کا ظہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا، اور حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا، اور باقی مخلوق کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اسی لیے سورہ مریم میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا، اور یہاں فرمایا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ربانی سچا فیصلہ یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ کمی زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ حق کے بعد گمراہی ہی ہوتی ہے۔ بس آپ کو اے نبی ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس قدر واضح اور کامل بیان کے بعد بھی کوئی شخص آپ سے امر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے تو انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے کہ ہم فریقین مع اپنے بیٹوں اور بیویوں کے مباہلہ کے لیے نکلیں اور اللہ سے عاجزی سے کہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو اس پر آپ اپنی لعنت نازل فرمائیے۔ اس مباہلے کے نازل ہونے کا اور ابتدائے صورت سے یہاں تک کہ ان تمام آیتوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصارہ کا وفد یعنی گروہ تھا۔ یہ لوگ یہاں آ کر رسول اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حصے دار اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ بس ان کی تردید اور ان کے جواب میں یہ سب آیات نازل ہوئیں۔ صحیح بخاری شریف میں بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، نجرانی عیسائی سردار عاقب اور سید ملاعنہ یعنی مباہلے کے ارادے سے رسول اللہ کے پاس آئے، لیکن ایک نے دوسرے سے کہا، یہ نہ کر، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم اپنی اولادوں سمیت تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر دونوں نے متفق ہو کر کہا، اے محمد، آپ ہم سے جو طلب فرماتے ہیں ہم وہ سب ادا کر دیں گے، یعنی جزیہ دینا قبول کر لیا۔ آپ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو کر دیجیے اور امین ہی کو بھیجنا بھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہتر، میں تمہارے ساتھ پورے اور کامل امین کو ہی کر دوں گا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ دیکھیں رسول اللہ کسے انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ ہیں اس امت کے امین۔ صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کچل دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر وہ یعنی ابو جہل ایسا کرتا تو سب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اسے دبوچ لیتے۔ اور یہودیوں سے جب قرآن نے کہا تھا کہ آؤ جھوٹوں کے لیے موت مانگو، اگر وہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے۔ اور جب نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی، اگر وہ رسول اللہ کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے۔ صحیح بخاری، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جزیہ انہی اہل نجران نے رسول اللہ کو ادا کیا، اور جزیے کی آیت فتح مکہ کے بعد اتری ہے جو یہ ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ الآیات۔ اس آیت میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہم نے شان عیسیٰ بیان فرمائی ہے حق اور سچ ہے، اس میں بال برابر کمی زیادتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قابل عبادت ہیں، کوئی اور نہیں، اور وہی اللہ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ اب بھی اگر یہ منہ پھیر لیں اور دوسری باتوں میں پڑیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے باطل پسندوں کو اور مفسدوں کو بخوبی جانتے ہیں، انہیں بدترین سزا دیں گے۔ اللہ میں پوری قدرت ہے، کوئی اللہ سے نہ بھاگ سکے نہ اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اللہ پاک ہے اور تعریفوں والے ہیں۔ ہم اللہ کے عذابوں سے اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔
عیسائیوں کو دعوت توحید۔ یہودیوں، نصرانیوں اور انہی جیسے لوگوں سے یہاں خطاب ہو رہا ہے۔ کلمے کا اطلاق مفید جملے پر ہوتا ہے، جیسے یہاں کلمہ کہہ کر پھر سواء کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا گیا۔ سواء کے معنی عدل و انصاف والا، جس میں ہم تم برابر ہیں۔ پھر اس کی تفسیر کی کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ نہ کسی بت کو پوجیں، نہ صلیب کو، نہ تصویر کو، نہ اللہ کے سوا کسی اور کو، نہ آگ کو، نہ کسی چیز کو، بلکہ تنہا اللہ اکیلے کو جن کا کوئی شریک نہیں ہے، انہی کی عبادت کریں۔ یہی دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی، جیسے فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی جس رسول کو ہم نے بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہر امت میں رسول بھیج کر ہم نے یہ منادی کرا دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا سب سے بچو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپس میں بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی اطاعت نہ کریں۔ عکرمہ فرماتے ہیں کسی کو سوائے اللہ کے سجدہ نہ کریں۔ پھر اگر یہ لوگ اس انصاف والی دعوت کو بھی قبول نہ کریں تو انہیں اپنی اطاعت گزاری پر گواہ بنا لیجئے۔ ہم نے بخاری کی شرح میں اس واقعے کا مفصل ذکر کر دیا ہے، جس میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب دربار قیصر میں بلوائے گئے اور شاہ قیصر روم نے رسول اللہ کے نسب کا حال پوچھا تو انہیں باوجود کافر اور دشمن رسول ہونے کے آپ کی خاندانی شرافت کا اقرار کرنا پڑا اور اسی طرح ہر سوال کا صاف اور سچا جواب دیا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ اسی باعث قیصر کے اس سوال کے جواب میں کہا کیا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد عہدی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں کرتے، لیکن اب ایک معاہدہ ہمارے اور ان سے ہوا ہے، نہ جانے اس میں وہ کیا کریں۔ یہاں صرف یہ مقصد ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد رسول اللہ کا نام مبارک پیش کیا جاتا ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، اللہ کی طرف سے سلام ہو اسے جو ہدایت کا متبع ہے۔ اس کے بعد اسلام قبول کر سلامت رہے گا، اسلام قبول کر اللہ تجھے دوہرا اجر دیں گے، اور اگر تو نے منہ موڑا تو تمام رئیسوں کے گناہوں کا بوجھ تجھ پر رہے گا۔ پھر یہی آیت لکھی تھی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ امام محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سورت یعنی سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر 80 سے کچھ اوپر تک آیات وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جزیہ انہی لوگوں نے ادا کیا ہے، اور اس میں مطلقاً خلاف نہیں ہے کہ آیت جزیہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ پس یہ اعتراض پڑتا ہے کہ جب یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، پھر فتح سے پہلے رسول اللہ نے اپنے خط میں ہرقل کو یہ آیت کیسے لکھی؟ اس کا جواب کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے یہ آیت 2 مرتبہ اتری ہو، حدیبیہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وفد نجران کے بارے میں شروع صورت سے لے کر اس آیت تک اتری ہو اور یہ آیت اس سے پہلے اتر چکی ہو۔ اس صورت میں ابن اسحاق کا یہ فرمانا کہ اسی کے اوپر کچھ آیات کسی وفد کے بارے میں اتری ہیں یہ محفوظ نہ ہو، کیونکہ ابو سفیان والا واقعہ سراسر اس کے خلاف ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وفد نجران حدیبیہ سے پہلے آیا ہو اور انہوں نے جو کچھ دینا منظور کیا ہو یہ صرف مباہلے سے بچنے کے لیے بطور مصالحت کے دیا ہو، نہ کہ جزیہ دیا ہو، اور یہ اتفاق کی بات ہو کہ آیت جزیہ اس واقعے کے بعد اتری جس سے اس کا اتفاق الحاق ہو گیا۔ جیسے کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بدر سے پہلے کے غزوے میں مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور 5واں حصہ باقی رکھ کر اور دوسرے حصے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کی آیات بھی اسی کے مطابق اتری اور یہی حکم ہوا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ احتمال ہے کہ رسول اللہ نے اپنے خط میں جو ہرقل کو بھیجا اس میں یہ بات اسی طرح بطور خود لکھی ہو، پھر رسول اللہ کے الفاظ ہی میں وحی بھی نازل ہوئی ہو، جیسے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پردے کے حکم کے بارے میں اسی طرح آیت اتری
اور بدری قیدیوں کے بارے میں انہی کی موافقت میں فرمان باری تعالی نازل ہوا، اور منافقوں کا جنازہ نہ پڑھنے کی بابت بھی انہی کی بات قائم رکھی گئی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بابت بھی اسی طرح وحی نازل ہوئی۔ عسى ربه ان طلقكن بھی انہی کی موافقت میں اتری، پس یہ آیت بھی اسی طرح رسول اللہ کے فرمان کی موافقت میں ہی اتری ہو، یہ بہت ممکن ہے، واللہ اعلم۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تم کو علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے، مؤمنوں کے ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود و نصارہ کے بے علمی پر مبنی جھگڑے۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے اور نصرانی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے کہتے اور آپس میں اس پر بحث و مباحثے کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دونوں کے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ مخاطب ہو کر یہود و نصارہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے کیسے بتاتے ہو، حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہ تورات۔ موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی۔ اسی طرح اے نصرانیوں، تم ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی کیسے کہہ سکتے ہو، حالانکہ نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد ظہور میں آئی؟ کیا تم اتنی موٹی بات سمجھنے کی عقل بھی نہیں رکھتے؟ پھر ان دونوں فرقوں کے اس بے علمی کے جھگڑے پر انہیں رب عالم ملامت کرتے ہیں کہ اگر تم بحث و مباحثہ دینی امور میں جو تمہارے پاس ہیں کرتے تو بھی خیر ایک بات تھی، تم تو اس میں گفتگو کرتے ہو جس میں دونوں کو مطلق علم نہیں۔ تم کو چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اسے جاننے والے خبردار اللہ کے حوالے کرتے، جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں اور چھپی کھلی تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم محض بے خبر ہو۔ دراصل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ صحیح اور کامل ایمان والے تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے۔ یہ آیت مثل اس آیت کے ہے جو سورہ بقرہ میں گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یعنی یہودی و نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی نصرانی بننے میں ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی متابعت کے حقدار ان کے دین پر ان کے زمانے میں چلنے والے تھے، اور اب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ کے ایمانداروں کی جماعت جو مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم ہیں، اور پھر جو بھی ان کی پیروی کرتے ہیں قیامت تک۔ پھر فرمایا جو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے ان کے ولی اللہ ہیں، یعنی دوست، پشت پناہ، حامی و مددگار۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کی چاہت ہے کہ تم کو اے مسلمانوں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے تئیں گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ یعنی جان بوجھ کر کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ تو اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جو تم دیے گئے ہو، یا تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ تو اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہیں اسے دیں، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہیں مخصوص کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کی بری خصلتوں کا تذکرہ۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان یہودیوں کے حسد کو دیکھو کہ مسلمانوں سے کیسے کچھ جل کھڑ رہے ہیں، انہیں بہکانے کی کیا کیا پوشیدہ ترکیبیں کرتے ہیں، کیسے کیسے مکر و فریب کے جال بچھاتے ہیں، حالانکہ دراصل ان تمام چیزوں کا وبال خود ان کی جانوں پر ہے، لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں۔ پھر انہیں ان کی یہ ذلیل حرکت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم سچائی جانتے ہوئے حق کو بھی پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منکر ہو رہے ہیں۔ باوجود علم کے یہ بد خصلت بھی ان میں ہے کہ حق و باطل کو ملا دیتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں انہیں چھپا لیتے ہیں۔ بہکانے کی جو صورتیں گھڑتے ہیں ان میں سے ایک کا بیان ہو رہا ہے کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ صبح جا کر ایمان لے آؤ، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھو اور شام کو پھر مرتد بن جاؤ، تاکہ جاہل لوگوں کے دل میں بھی خیال گزرے کہ آخر یہ لوگ جو پلٹ گئے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس دین میں نقصان یا برائی ہی دیکھی ہوگی، تو کیا عجب کہ ان میں سے کوئی ہماری طرف لوٹ آئے۔ غرض یہ ایک حیلہ جوئی تھی کہ شاید ان سے کمزور ایمان والا لوٹ جائے کہ یہ جاننے بوجھنے والے لوگ جب اس دین میں آئے، نمازیں پڑھیں، پھر جو اسے چھوڑ دیا تو ضرور یہاں کوئی خرابی و نقصان دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھروسہ اپنے والوں ہی پر کرو، مسلمانوں پر نہ کرو، نہ اپنے بھید ان پر ظاہر ہونے دو، نہ اپنی کتاب کی باتیں ان پر کھولو، جس سے یہ ان پر ایمان لائیں اور اللہ کے ہاں بھی ان کے لیے ہم پر حجت بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ مؤمنوں کے دلوں کو ہر اس چیز پر ایمان لانے کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو، انہیں ان دلائل پر کامل ایمان نصیب ہوتا ہے۔ گو تم نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں چھپاتے پھرو، پھر بھی خوش قسمت لوگ تو رسول اللہ کی نبوت کے ظاہر نشان بیک نگاہ پہچان لیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو کہ وہ اسے سیکھ کر تم جیسے ہو جائیں،
بلکہ اپنی ایمانی قوت کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی حجت و دلیل قائم ہو جائے، یعنی خود تمہاری کتابوں سے وہ تم کو الزام نہ دینے لگیں اور تم ہی پر تمہاری ہی دلیلیں نہ قائم کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دیں، سب کام اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی دینے لینے والے ہیں، جسے چاہیں ایمان، عمل اور علم و فضل کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور جسے چاہیں راہ حق سے اندھا اور کلمہ اسلام سے بہرا اور صحیح سمجھ سے محروم کر دیں۔ اللہ کے سب کام حکمت سے ہی ہوتے ہیں، وہ وسعت و علم والے ہیں، جسے چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیں، وہ بڑی فضل والے ہیں۔ اے مسلمانوں، بے حد و بے پایاں احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، اور بہت ہی کامل اور ہر حیثیت سے پوری شریعت اللہ نے تم کو دی ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں آپ خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ آپ کو واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی امانت دیں تو آپ کو ادا نہ کریں، ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ اس کے سر پر ہی کھڑے رہیں، یا اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اکثر یہودی خائن یعنی خیانت کرنے والے ہیں، جبکہ بعض امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ ان میں بعض تو امانت دار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ خزانے کا خزانہ ان کی امانت میں ہو تو جوں کا توں حوالے کر دیں گے، پھر چھوٹی موٹی چیز میں وہ بد دیانتی کیسے کریں گے، اور بعض ایسے بد دیانت ہیں کہ 1 دینار بھی واپس نہ دیں۔ ہاں اگر ان کے سر ہو جاؤ، تقاضا برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے، ورنہ ہضم ہی کر جائیں۔ جب 1 دینار پر یہ بد دیانتی ہے تو بڑی رقم کو کیوں چھوڑنے لگیں؟ لفظ قنطار کی پوری تفسیر سورہ کے اول میں ہی بیان ہو چکی ہے، اور دینار تو مشہور ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، ناحق لو تو نار یعنی آتش دوزخ۔ اس موقع پر اس حدیث کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے اور کتاب الکفالہ میں بہت پوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، کہا اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا میں ضمانت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دیتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی۔ وہ اپنے طریقے سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے فارغ ہو گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا، پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا، اے اللہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے آپ کی شہادت پر اور آپ کی ضمانت پر، اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے۔ اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں، لیکن نہ ملی، پس اب عاجز آ کر آپ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں۔
آپ اسے اس تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چل دیا۔ لکڑی پانی میں ڈوب گئی۔ یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کر آئے۔ ادھر یہ قرض خواہ شخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید وہ مقروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو۔ جب دیکھا کہ کشتی کوئی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کنارے پر پڑی ہوئی تھی، یہ سمجھ کر لے لی کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکل پڑا۔ کچھ دنوں بعد قرض لینے والا شخص آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں گا، لیکن کوئی سواری نہ ملی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اس نے کہا، تم نے جو رقم بھیجی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دی ہے، تم اب اپنی یہ رقم واپس لے جاؤ اور راضی خوشی لوٹ جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے، لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، اور بعض جگہ سند وار بھی ہے، اور کتابوں میں بھی یہ روایت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے پر، حقدار کے حق کو ادا نہ کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز، ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بددینوں اور ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم پر یہ مال حلال ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اور اس بات کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بیوقوف خود اپنی منمانی اور دل بھاتی باتیں گھڑ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور ڈرتا رہے، اہل کتاب ہو کر پھر اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ پر ایمان لائے، جو عہد تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، اللہ کی شریعت کی اطاعت کرے، رسولوں کے خاتم اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری کرے، وہ متقی ہے، اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور ایسوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ سامعین، ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 3 خوش نصیب اور 3 بدبخت اشخاص، یعنی جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے عہد کا پاس نہیں کرتے، نہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان بدکاریوں سے وہ اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نہ ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات کریں گے، نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالیں گے، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیں گے، اور وہاں وہ دردناک سزائیں بھگتتے رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں بھی ہیں، جن میں سے تھوڑی سی یہاں بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر احسان جتلانے والا۔ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ جھوٹی قسم سے کسی کا مال چھین لے، تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے۔ اشعث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے ہی بارے میں یہ ہے، ایک یہودی کی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی، اس نے میری زمین کا انکار کر دیا،
میں اسے خدمت نبوی میں لایا، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تیرے پاس کچھ ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا لے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ بس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی مرد مسلم کا مال بغیر حق کے لے لے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ وہیں اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آگے اور فرمانے لگے ابو عبد الرحمن آپ کون سی کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دہرا دی تو فرمایا یہ حدیث میرے ہی بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ میرا اپنے چچا کے لڑکے سے ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ رسول اللہ کے پاس جب ہم اپنا مقدمہ لے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا تو اپنی دلیل اور ثبوت لا کہ یہ کنواں تیرا ہے ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، اور اگر اس کی قسم پر معاملہ رہا تو یہ تو میرا کنواں لے جائے گا، میرا مقابل تو فاجر شخص ہے۔ اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی اور اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور قسم کھائی کہ اس کو اتنا اتنا بھاؤ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے۔ بس یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مروی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دکھ درد کے عذاب ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا۔ دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ تیسرا وہ جو مسلمان سے بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے اور اگر نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب میں سے یقیناً ایک گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ آپ اے نبی اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگیں، اور دراصل وہ کتاب میں نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو داستاں یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلام اللہ میں یہودیوں کی تحریف۔ یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ بھی کرتا ہے کہ کلام اللہ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، ربانی کتاب بدل دیتا ہے، اصل مطلب اور صحیح معنی خبط کر دیتا ہے، اور جاہلوں کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے۔ پھر یہ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں اور جھوٹ بکتے ہیں۔ زبان موڑنے سے مطلب یہاں تحریف کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ لوگ تحریف کرتے تھے اور ازالہ کر دیتے تھے۔ مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو کتاب اللہ کا لفظ بدل دے، ہاں یہ لوگ تحریف اور بیجا تعویل کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تحریف و تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور کر رہے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اصلی کتابیں جو محفوظ ہیں، جو بدلتی نہیں۔ وہب رحمہ اللہ کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں، اور پھر جو زبان عربی میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی خطا ہے اور بہت ہی زیادتی ہے اور کمی بھی اصل سے بہت ہے، اور کھلے ہوئے وہم اور صاف غلطیاں موجود ہیں، بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیبا ہی نہیں۔
وہ تو تفسیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے، اور پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں۔ اور اگر وہب رحمہ اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت ربانی کتاب ہے، پس وہ بے شک محفوظ و مصون ہے، اس میں کمی زیادتی ناممکن ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دیں، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ نہ یہ ہو سکتا ہے وہ تم کو فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تم کو کفر کا حکم دے گا؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، کوئی فرشتہ اپنی بندگی کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اتنی بڑی بزرگی، فضیلت اور مرتبے والے ہیں یہ منصب نہیں، تو کسی اور کوکب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے اور اپنی بندگی کی تلقین لوگوں کو کرے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادنا مؤمن سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دے۔ یہاں یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو پوجتے تھے۔ قرآن اس پر گواہ ہے جو فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ مسند احمد و ترمذی کی وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تو ان کی یعنی اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ ان پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے اور یہ ان کی مانتے چلے جاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ پس جاہل درویش اور بے سمجھ علماء اور مشائخ اس مذمت اور ڈانٹ ڈپٹ میں داخل ہیں۔ رسول اللہ اور ان کی اتباع کرنے والے علماء کرام اس سے یکسو ہیں، اس لیے کہ وہ تو صرف فرمان ربانی اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کاموں سے روکتے ہیں جن سے انبیاء کرام علیہم السلام روک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حضرات انبیاء تو خالق و مخلوق کے درمیان سفیر ہیں، حق رسالت ادا کرتے ہیں اور امانت ربانی احتیاط کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہایت بیدار مغزی، مکمل ہوشیاری، کمال نگرانی اور پوری حفاظت کے ساتھ وہ پوری دنیا کی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ احکام الہی کے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ رسولوں کی ہدایت تو لوگوں کو ربانی بننے کی ہوتی ہے کہ وہ حکمتوں والے اور حلم والے بن جائیں۔ وہ سمجھدار اور عابد و زاہد، متقی اور پارسا ہیں۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والوں پر حق ہے کہ وہ باسمجھ ہوں۔ تعلمون اور تعلمون دونوں قراءت ہیں، پہلے کے معنی ہیں سمجھنے کے، دوسرے کے معنی ہیں تعلیم دینے کے۔ تدرسون کے معنی ہیں الفاظ یاد کرنے کے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ حکم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی عبادت کرو، خواہ وہ نبی ہو بھیجا ہوا، خواہ فرشتہ ہو اللہ کے قریب۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کی دعوت دے، اور جو ایسا کرے اس نے کفر کیا، اور کفر نبیوں کا کام نہیں۔ ان کا کام تو ایمان ہے، اور ایمان نام ہے اللہ اکیلے کی عبادت کا اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنے کا، اور یہی نبیوں کی آواز ہے، جیسے خود قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور جگہ فرمان ہے
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت سے بچو۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی تمام رسولوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اپنی ذات رحمان کے سوا ان کی عبادت کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا؟ فرشتوں کی طرف سے خبر دیتے ہیں کہ میں یقل منہم، یعنی ان فرشتوں میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ، تو اسے بھی جہنم کی سزا دیں، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تم کو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب رسولوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر نبی کو اپنے بعد والے نبی اور رسول پر ایمان لانے کا حکم یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دیں اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں رسول آ جائے، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و امداد کرنا اس کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم و نبوت پر نظر ڈال کر اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بوجھل مضبوط عہد و میثاق لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ ان کی زندگی میں اگر اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو ان پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کر دے کہ وہ بھی رسول اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ طاؤس، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے، بلکہ یہ اس کی تائید ہے۔ اسی لیے طاؤس رحمہ اللہ سے ان کے لڑکے کی روایت مثل روایت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بھی مروی ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی رسول اللہ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تھے، اور تمام انبیاء کی فرما برداری پر جو اس وقت ہوں رسول اللہ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کو فیصلوں کے لیے لانے میں شفیع یعنی سفارش رسول اللہ ہی ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو رسول اللہ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، بالآخر رسول اللہ خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ بھیجتے رہیں قیامت کے دن تک، آمین۔
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں تو اور جبرن ہوں تو سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پر اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا سب پر ایمان لائے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے، یعنی صرف اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کرنا، کوئی شخص اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے، اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، خواہ خوشی سے ہوں خواہ ناخوشی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی زمین و آسمان کے تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اپنی خوشی سے یا جبرن۔ اور جگہ ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء الآیات، کیا وہ کفار نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جاندار اور سب فرشتے، کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، سب کے سب اپنے اوپر والے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیے جائیں بجا لاتے ہیں۔ پس مؤمنوں کا ظاہر باطن قلب و جسم دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور کافر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور جبراً اللہ تعالیٰ کی جانب جھکا ہوا ہے، اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح قدرت و مشیت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کے رب تعالیٰ کو اے نبی ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں زنجیروں اور رسیوں میں باندھ کر۔ اس حدیث کی اور سند بھی ہے، لیکن اس آیت کے معنی تو یہی زیادہ قوی ہیں جو پہلے بیان ہوئے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت جیسی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اگر آپ ان سے اے نبی پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ وقت ہے جب روز ازل میں ان سب سے میثاق و عہد لیا تھا اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اور ہر ایک کو وہ اللہ اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور قرآن پر اور ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر جو صحیفے اور وحی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کی اولادوں پر جو اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور بھی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لائے ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے،
بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان گزار ہیں۔ پس اس امت کے مؤمن تمام انبیاء علیہم السلام اور کل الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب اور ہر نبی کو سچا جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے سوا جو شخص کسی اور راہ پر چلے اس سے قبولیت دور ہے اور آخرت میں وہ نقصان میں پڑا، جیسا کہ صحیح حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دیں جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتے۔ ان پر تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اگر مرتد سچی توبہ کر لے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ سے دریافت کرو کیا میری توبہ پھر بھی قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیات اتری۔ اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا، وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ نسائی، حاکم اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں۔ بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر حجتوں اور دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا۔ پس جو لوگ ایمان لائے، رسول کی حقانیت مان چکے، دلیلیں دیکھ چکے، پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپے، یہ لوگ مستحق ہدایت نہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ناانصاف لوگوں کی رہبری نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق بھی جو لعنت دائمی ہے، نہ تو کسی وقت ان کے عذابوں میں تخفیف ہوگی نہ موقوفی۔ پھر اپنے لطف و احسان، رأفت و رحم کا بیان فرماتے ہیں کہ اس بدترین جرم یعنی مرتد ہو جانے کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بد اعمال کی اصلاح کر لے، میں بھی اس سے درگزر کر لیتا ہوں۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گویا فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حالت نزع یعنی عین مرتے وقت توبہ قبول نہیں۔ ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرا رہے ہیں کہ موت کے وقت کی تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
الی آخری، یعنی آخر دم تک، یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، اور یہی یہاں ہے کہ ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ وہ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل راہ پر لگ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا کہ کیا اب ہماری توبہ ہے؟ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا، اس پر یہ آیت اتری۔ اس کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں، گو اس نے زمین بھر کر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ نبی سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور کھانا دانا دینے والا شخص تھا، کیا اسے اس کی یہ نیکی کام آئے گی جبکہ وہ جاہلیت ہی میں مر گیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا، یعنی اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن جس دن کے بدلہ دیا جائے گا بخش دیجئے۔ جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے، اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی، جیسے اور جگہ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ان کافر و مشرکین سے نہ بدلہ مقبول نہ انہیں سفارش کا نفع۔ اور فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ خرید و فروخت ہے نہ مودت و محبت۔ اور جگہ ارشاد ہے ان الذین کفروا لو ان لہم الی آخر الآیہ، یعنی اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ اس سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دیں تو بھی نامقبول ہے۔ ان کافروں کو ان تکلیف والے المناک عذابوں کو سہنا ہی پڑے گا۔ یہی مضمون یہاں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ بعض نے ولو افتدا کی واو کو زائد کہا ہے، لیکن واو کو عطف کی ماننا اور وہ تفسیر کرنا جو ہم نے کی بہت بہتر ہے، واللہ اعلم۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، گو وہ بڑے نیک اور نہایت خرچیلے ہوں۔ گو زمین بھر بھر کر سونا اللہ کی راہ میں لٹائیں، یا پہاڑوں اور ٹیلوں کی مٹی اور ریت، نرم زمین اور سخت زمین، خشکی اور تری کے ہم وزن سونا عذابوں کے بدلے دینا چاہیں دے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بنسبت اس کے بہت ہی کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو بغیر شرک کیے نہ رہا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی دوسری سند کے ساتھ مروی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک جنتی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اے اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اور جو کچھ مانگنا ہو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو۔ تو یہ کہے گا اے اللہ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں آپ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہے۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا اے اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے آپ کو چھڑا سکے یا کسی طرح کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے اپنے فضل اور رحم سے نجات دے، آمین۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے،
تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ سامعین ابی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بر نیکی و بھلائی سے یہاں جنت مراد ہے، یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انصار میں سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ اپنے تمام مال اور جائیداد میں بیروحا نامی باغ کو جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا عمدہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی بیروحا نامی باغ ہے، لہٰذا میں اس کو اس امید میں کہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، لہٰذا رسول اللہ کو اختیار ہے جس طرح مناسب سمجھے اس کو تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ نے خوش ہو کر فرمانے لگے کہ واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار، پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ مسند بزار کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران اس مذکورہ بالا آیت پر پہنچا تو میں اپنے تمام مال و جائیداد کو تصور میں لایا، لیکن مجھے اپنی رومی کنیز سے زیادہ کوئی چیز محبوب تر نظر نہ آئی، لہٰذا میں نے اسی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کو واپس لے سکتا تو اس کنیز سے تو ضرور ہی نکاح کر لیتا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، تم سب ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے سوالات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اور یہودیوں کی ہڑ دھڑمی۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کے جواب سوائے نبیوں کے اور کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں سن رہے ہیں۔ وہ وعدہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر میں نے وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو تم اسلام لا کر میرے تابع دار اور فرمانبردار بن جاؤ گے۔ ان یہودیوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے، اگر آپ نے صحیح صحیح جوابات دے دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کے فرمانبردار بن جائیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں یہ 4 باتیں بتلائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا۔
دوسرا یہ کہ عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی. اور تیسرا، اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے. اور چوتھا، اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے دوبارہ ان سے قسمیں لی، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دیں گے تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہے چھوڑ دوں گا. جب شفایاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے. دونوں میں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر و مادہ ہوتی ہے اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے. تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے، یعنی مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس وہی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا رہا، یعنی جبریل علیہ السلام. بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا. ہر سوال کے جواب کے وقت رسول اللہ ان یہودیوں سے قسمیں دیتے اور ان سے دریافت فرماتے اور وہ اقرار کرتے کہ ہاں جواب صحیح ہے. انہی کے بارے میں آیت من کان عدوا لجبریل نازل ہوئی. مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، یعنی یعقوب کو، اور اس میں ان کا ایک پانچواں سوال یہ بھی ہے کہ یہ رعد کیا چیز ہے، یعنی گرج. رسول اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے. اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو لے جاتا ہے، اور یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے. جبریل علیہ السلام کا نام سن کر یہ یہودی کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہم یہودیوں کا دشمن ہے. اگر پیداوار اور بارش کے فرشتے میکائیل علیہ السلام آپ کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے. یعقوب علیہ السلام کے رویے پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی. اس آیت کو اگلی آیت سے مناسبت ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل علیہ السلام نے اپنی چہیتی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر کر دی، اسی طرح تم بھی کیا کرو. لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو اللہ کے نام پر ترک کر دیتے تھے، اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ عز و جل کے نام پر خرچ کر دیا کریں. جیسے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور فرمایا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں. دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ اگلی آیتوں میں نصرانیوں کا رد تھا تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے. ان کے رد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتلا کر ان کے عقیدے کا رد کیا تھا. یہاں نسخ کا صاف بیان کر کے ان کے باطل عقیدے کے رد میں ارشاد ہو رہا ہے. ان کی کتاب میں صاف موجود تھا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سے خشکی پر اترے تو ان پر تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا. پھر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی. چنانچہ تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی. اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں. یہ نسخ نہیں تو اور کیا ہے. ہر نبی کی شریعت صرف اپنی امت کے لیے ہی خاص ہے. آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتداً یعنی شروع میں ہوتا تھا لیکن بعد میں حرام کر دیا. عورتوں پر لونڈیاں لانا شریعت ابراہیمی میں مباح تھا. خود ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام پر ہاجرہ علیہ السلام کو لائے لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا. 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا، بلکہ خود یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں یعنی ان کے نکاح میں، لیکن پھر تورات میں یہ حرام ہو گیا. اسی کو نسخ کہتے ہیں. اسے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر نسخ کا انکار کر کے انجیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کے بعد خاتم المرسلین نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا. تم تورات لاؤ اے یہودیوں اور پڑھو، اس میں موجود ہے. پھر باوجود اس کے تمہاری یہ بہتان بازیاں اور افترا پردازیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہفتہ ہی کے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے اور ہم سے عہد لیا ہے
کہ ہم ہمیشہ تورات کے ہی عامل رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانیں، یہ کس قدر ظلم و جور ہے۔ تمام باتوں کے باوجود تمہاری یہ روش یقیناً تمہیں ظالم و جابر ٹھہراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی خبر دے دی، ابراہیمی دین وہی ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تم اس کتاب اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نہ ان سے اعلیٰ کوئی نبی، نہ ان سے بہتر اور زیادہ واضح کوئی شریعت۔ جیسے اور جگہ فرمایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھی راہ ابراہیم حنیف موحد کے مضبوط دین کی دکھا دی ہے۔ اور جگہ ہے، ہم نے آپ کی طرف اے نبی وحی کی کہ ابراہیم حنیف موحد کے دین کی تابعداری کیجیے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر، مسجد حرام یعنی لوگوں کی عبادت، قربانی، طواف، نماز، اعتکاف وغیرہ کے لیے اللہ کا گھر ہے، جس کے بانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جن کی تابعداری کا دعویٰ یہود و نصارہ، مشرکین اور مسلمان سب کو ہے۔ وہ اللہ کا گھر جو سب سے پہلے مکے میں بنایا گیا ہے، یہی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام حج کے پہلے منادی ہیں۔ تو پھر تعجب اور افسوس ہے ان پر جو ملت حنیفی کا دعویٰ کریں اور اس گھر کا احترام نہ کریں، حج کو یہاں نہ آئیں بلکہ اپنے قبلے اور کعبے الگ الگ کرتے پھریں۔ اس بیت اللہ کی بناوٹ میں ہی برکت و ہدایت ہے، اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر کون سی؟ رسول اللہ نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو، ساری زمین مسجد ہے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر تو پہلے بہت سے تھے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر سب سے پہلا یہی ہے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین پر پہلا گھر یہی بنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں برکتوں اور مقام ابراہیم اور امن والا گھر پہلا یہی ہے۔ بیت اللہ کے بنانے کی پوری کیفیت سورہ بقرہ کی آیت وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے، وہی ملاحظہ فرما لیجئے، یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے روئے زمین پر یہی گھر بنا، لیکن صحیح قول علی رضی اللہ عنہ کا ہی ہے۔ بکہ کی وجہ تسمیہ، بکہ مکے کا مشہور نام ہے، چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں، ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لیے اسے مکہ کہا گیا، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے اور ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہاں لوگ خلط ملط ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی عورتیں آگے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مرد ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اور کہیں نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فج سے تنعیم تک تو مکہ ہے، اور بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے۔ بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا، بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باقی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثلا بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الامین، بلد المأمون، ام رحم، ام القرى، صلاح، عرش، قادس، مقدس، حاطمہ، ناسبۃ الرأس، کوثاء، البلدہ، النبیہ، الکعبہ۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت و شرافت پر دلیل ہیں، اور جن سے ظاہر ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا یعنی بنوٹ یہی ہے، مقام ابراہیم۔
اس میں مقام ابراہیم بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کر ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کعبے کی دیوار اونچی کر رہے تھے۔ یہ پہلے تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ذرا ہٹا کر مشرق رخ کر دیا تھا کہ طواف پوری طرح ہو سکے، اور جو لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان پر تشویش اور بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ اسی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور اس کے متعلق بھی پوری تفسیر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے، فالحمدللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، باقی اور ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے، یہ بھی آیات بینات میں سے ہے۔ کل حرم کو اور حطیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مقام ابراہیم کی تفسیر میں مفسرین نے داخل کیا ہے۔ امن کی جگہ، اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ امن والا رہا، باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیت اللہ پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے، لیکن جگہ اور کھانا پینا نہیں دیتا۔ اور جگہ ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ مشرکین نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا؟ اور جگہ ہے وآمنہم من خوف، ہم نے ان قریش مکہ کو خوف سے امن دیا۔ نہ صرف انسان کو امن ہے بلکہ شکار کرنا، بلکہ شکار کو بھگانا، اسے خوف زدہ کرنا، اسے اس کے ٹھکانے یا گھونسلے سے ہٹانا اور اڑانا بھی منع ہے۔ اس کے درخت کاٹنا، یہاں کی گھاس اکھیڑنا بھی ناجائز ہے۔ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں وغیرہ پورے بسط کے ساتھ آیت وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے، اگر میں زبردستی تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اور اس آیت کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا۔ حج کی فرضیت، آیت کا یہ آخری حصہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والی آیت دلیل فرضیت ہے، لیکن پہلی بات زیادہ ظاہر ہے۔ کئی ایک احادیث میں وارد ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر حج فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، پھر بجا نہ لا سکتے۔ میں جو نہ کہوں تم اس کی پوچھ پاچھ نہ کرو۔ تم سے اگلے لوگ سوالوں کی بھرمار سے اور نبیوں پر اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے۔ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ، اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ یہ روایت مسلم، نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث شریف میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ یہ پوچھنے والے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے، اور رسول اللہ نے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور پھر نفل۔ یہ روایت ابو داؤد نسائی کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اگر میں ہاں کہتا اور ہر سال حج واجب ہو جاتا تو نہ بجا لا سکتے اور پھر عذاب نازل ہوتا۔ ہاں، حج میں تمتع کرنے کا جواز رسول اللہ نے ایک سائل کے سوال پر ہمیشہ کے لیے جائز فرمایا تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیز ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یعنی اپنی بیویوں سے فرمایا تھا حج ہو چکا، اب گھر سے نہ نکلنا۔ رہی استطاعت اور طاقت، سو وہ کبھی تو خود انسان کو بغیر کسی ذریعے کے ہوتی ہے، کبھی کسی اور کے واسطے سے، جیسے کہ کتب احکام میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس کے پاس 300 درہم ہو وہ طاقت والا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد صحت جسمانی ہے، حج کا انکار کرنا کفر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاقت رکھ کر حج نہ کرنے والا یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر۔
اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بالغ عاقل مسلمان شخص کو جو اللہ کے گھر تک جانے اور خرچہ اٹھانے کی طاقت و ہمت رکھتا ہے اسے اللہ حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد یعنی گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کا دین اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور اللہ کے راستے سے روکنا۔ اہل کتاب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دھمکاتے ہیں جو حق سے عناد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے، باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا انہیں یقینی علم تھا۔ اگلے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی پیش گوئیوں اور ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ نبی امی ہاشمی عربی مکی مدنی سید اولاد آدم خاتم الانبیاء رسول رب الارض والسماء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، پھر بھی اپنی بے ایمانی پر اڑے ہوئے تھے۔ اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو اور کس طرح خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو اور کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو۔ میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، تمام برائیوں کا بدلہ دوں گا، اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارشی اور مددگار نہ ملے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ اے ایماندارو، اگر تم اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تم کو تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے وہی راہ راست دکھایا جائے گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب کی باتیں ماننا گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو اہل کتاب کے اس بد باطن فرقے کی اتباع کرنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ یہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں اور عرب کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، جیسے اور جگہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی یہ اہل کتاب جل بھن رہے ہیں اور تم کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم ان کے بھروں میں نہ آ جانا۔ گو کفر تم سے بہت دور ہے، لیکن تاہم میں تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات دن رات تم میں پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، جیسے اور جگہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآیات، یعنی تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے جبکہ رسول تم میں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں اور تم سے عہد بھی ہو چکا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے، انہیں تو وحی الہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے، تم میں تو میں خود موجود ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر اے اللہ کے رسول خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سندوں کا اور اس کے معنی مطلب کا پورا بیان اپنی شرح صحیح بخاری میں کر دیا ہے، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے تمہارا مضبوطی سے دین الہی کو تھام رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھنا ہی موجب ہدایت ہے، اس سے گمراہی دور ہوتی ہے، یہی رشد و رضا کا باعث ہے، اسی سے صحیح راستہ حاصل ہوتا ہے اور کامیابی اور مراد ملتی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال کر اپنی مہربانی سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی یاد نہ بھلائی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ ابن ابی حاتم میں مرفوع حدیث کے اندر بھی یہی مروی ہے، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کی آیت سے منسوخ ہے۔ اس دوسری آیت میں فرما دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر یعنی انصاف پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اللہ رب کریم کی عادت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے، اور جس موت پر مرے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی وہاں تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ بیان فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائیں، وہ کوئی چیز کھا پی نہ سکیں، پھر خیال کرو کہ ان دوزخیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے ساتھ ہی ہوں۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے رسول اللہ تشریف لے گئے اور سلام کر کے فرمانے لگے کہ کیسے مزاج ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں، رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور رب کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، ایسے وقت جس دل میں خوف و طمع دونوں ہوں
اسے اللہ تعالیٰ اس کی امید کی چیز دیتے ہیں اور ڈر خوف کی چیز سے بچاتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی گروں۔ اس کا مطلب امام نسائی نے تو سنن نسائی میں باب باندھ کر بیان کیا ہے کہ سجدے میں اس طرح جانا چاہیے، اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نہ مردوں میں مگر مسلمان ہو کر، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں۔ فرقہ بندی کی ممانعت۔ پھر آگے اللہ فرمائے اتفاق کرو، اختلاف سے بچو۔ حبل اللہ سے مراد عہد رب تعالی ہے، جیسے الا بحبل من اللہ میں بعض کہتے ہیں مراد قرآن ہے۔ سنن دارمی کی حدیث میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان راستوں میں تو شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم رب کے راستے پر آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، فرقت سے بچو۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور 3 باتوں سے وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تیسرے مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو۔ فضول بکواس، زیادتی سوال اور بربادی مال، یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں ہے کہ اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے، اور بہت سی احادیث میں نا اتفاقی سے ڈرایا بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے امت میں اختلاف افتراق پڑا، ان کے 73 فرقے ہو گئے، جن میں سے ایک نجات پا کر جنتی ہوگا اور جہنم کے عذابوں سے بچ رہے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم تھے۔ پھر آگے اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی۔ جاہلیت کے زمانے میں اوس و خزرج انصار کے 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی، آپس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی۔ جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے، سب حسد بغض جاتا رہا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئے۔ جیسے اور جگہ ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے آپ کی اے نبی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اپنا دوسرا احسان اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تم اے نبی کے صحابہ آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے اور تمہارا کفر تم کو اس میں دھکیل دیتا، لیکن ہم نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما کر تم کو اس سے بھی الگ کر لیا۔ غزوہ حنین کی فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے مصلحت دینی کے مطابق رسول اللہ نے بعض لوگوں کو زیادہ مال دیا تو کسی شخص نے کچھ ایسے ہی ناملائم الفاظ زبان سے نکال دیے، جس پر رسول اللہ نے جماعت انصار کو جمع کر کے ایک خطبہ پڑھا۔ اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے جماعت انصار، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی۔ کیا تم متفرق نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں یہ پاک باز انصار کی جماعت اور اللہ کا گروہ کہتا جاتا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور بھی بہت سے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والی جماعت۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس جماعت سے مراد خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خاص راویان حدیث ہیں، یعنی مجاہدین اور علماء محدثین۔ یہ یاد رہے کہ ہر متنفس یعنی سانس لینے والے پر تبلیغ حق فرض ہے، لیکن تاہم ایک جماعت تو خاص اسی کام میں مشغول رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل سے اسے متغیر کرے، یہ ضعیف ایمان ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ عن قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے، پھر گو تم دعائیں کرو لیکن قبول نہ ہوں گی۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو کسی اور مقام پر ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دین میں اختلاف دخول جہنم کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی طرح افتراق و اختلاف نہ کرو، تم نیک باتوں کا حکم اور خلاف شر باتوں سے روک تھام کو نہ چھوڑنا۔ مسند احمد میں ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حج کے لیے جب مکہ شریف میں آئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے 72 گروہ بن گئے، اور اس میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی خواہشات میں سب کے سب جہنمی ہیں، مگر ایک اور بھی جماعت ہے، اور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی رگ رگ میں اس طرح نفسانی خواہشات گھس جائیں گی جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان جس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اے عرب کے لوگو، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور سیاہ منہ بھی ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے منہ سفید نورانی ہوں گے اور اہل بدعت و منافقین کے کالے منہ ہوں گے۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے، اور ابن ابی حاتم ہی میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ کالے منہ والے منافق ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا، اب اس کا مزہ چکھو، اور سفید منہ والے رحمت ربانی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے جب خارجیوں کے سر دمشق کی مسجد کے زینوں یعنی سیڑھیوں پر لٹکے ہوئے دیکھے تو فرمانے لگے، یہ جہنم کے کتے ہیں، ان سے بدتر مقتول روئے زمین پر کوئی نہیں، انہیں قتل کرنے والے بہترین مجاہد ہیں۔ پھر آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ تلاوت فرمائی۔ ابو غالب نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ سنا ہے؟ فرمایا، 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہی نہیں۔ دنیا و آخرت کی یہ باتیں ہم آپ پر اے نبی کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ظالم نہیں، اور ہر چیز کو آپ خوب جانتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ پھر ناممکن ہے کہ وہ اللہ کسی پر ظلم کریں۔ کالے منہ جن کے ہوئے وہ اسی لائق تھے۔ زمین و آسمان کی کل چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اللہ ہی کی غلامی میں، اور ہر کام کا آخری حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ متصرف اور با اختیار حاکم دنیا اور آخرت کے وہی ہیں۔